العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. سورہ حج کی آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا ہے جب قریش کا ایک دستور تھا کہ جب وہ اپنے بتوں کے نام سے قربانی کرتے تھے، قبر کے اوپر خون چڑھاتے تھے اور دیگر بتوں پر خون چڑھاتے تھے اور قربانی کے جانور کے گوشت کے پارچے بنا کر کے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں پر مارتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ گوشت کا جو لوتھڑا، گوشت کا جو پارچہ کعبۃ اللہ شریف کی دیوار سے چپک جائے وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے۔ جو خون بتوں کو پیش کیا جائے، نہلایا جائے جس خون سے، تو وہ گیا اس کے یہاں قابل قبول ہو گیا۔ اس سیاق میں اللہ رب العزت نے اس عمل کی نفی کرتے ہوئے مومنانہ کردار کی توضیح و تشریح فرماتے ہوئے کہا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہرگز اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون اس تک پہنچتا ہے۔ قبولیت پہنچتی ہے، اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے اور نہ خون کی ضرورت ہے۔ وہ مادی اجسام سے پاک ہے، لہذا مادی تقاضوں سے، مادی ضرورتوں سے، مادی چیزوں سے وہ پاک و صاف ہے۔ بتوں کی زندگی یا بتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھوگ چڑھاتے ہیں، کھانے کی چیزیں پیش کرتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ مادی ہیں، ان کی زندگی مادیت کے ساتھ ہے، لہذا ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے اعتبار سے عقیدت کے جو مظاہر ان کے نزدیک ہیں اس کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کھاتی نہیں، کھلاتی ہے۔ اللہ کی ذات ان تمام تقاضوں سے جو انسانی فطری تقاضے کہے جاتے ہیں ان سے بھی وہ پاک ہے۔ یہی اس کی قوت کا راز ہے، یہ اس کی طاقت اور یکتائی کی علامت ہے، یہی اس کے اقتدار اعلیٰ کی نشانی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا جو پہنچنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس استحضار کا نام ہے، اس خیال کا نام ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم جو قربانی کے جانور پیش کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس میں دو خرابیاں پیش آتی ہیں۔ ان دو خرابیوں سے ہمیں بچانا چاہیے۔ ایک خرابی ظاہری ہے اور ایک خرابی باطنی ہے۔ ایک خرابی ظاہری ہے اور ایک خرابی باطنی ہے۔ ظاہری خرابی کے 4 انواع احادیث نبویہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 العرجاء بین عرجها، جانور لنگڑا نہ ہو، ایسا لنگ جو ظاہر ہو جائے اس کی چال سے، اس کے چلنے سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 العوراء بین عورها، اس کی آنکھ کی بینائی نہ گئی ہو، کانا نہ ہو اور یہ چیز واضح ہو، تو ایسا جانور بھی اس خرابی کی وجہ سے قربانی بھی نہ کرتا۔ نمبر 3 والمریضہ بین عورها، ایسا بیمار جانور جو کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کی بیماری واضح ظاہر ہے،
مخفی نہیں، تو ایسے جانور کو بھی قربانی کے لیے پیش نہ کرنا۔ نمبر 4 العجفاء التي لا تنقي، ایسا نادر، ایسا دبلا پتلا جانور کہ اس کی ہڈی کے گودے تک خشک ہو گئے، یعنی انتہائی لاغر کہ وہ قربان گاہ تک جانا اس کے لیے مشکل، کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے گاڑی پر لاد کر کے لے جایا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجفاء التي لا تنقي، ایسا جانور۔ یہ 4 ظاہری خرابی کو احادیث نبویہ کے اندر بیان کیا گیا، العرجاء، المریضہ، العوراء اور العجفاء۔ اور ایک باطنی خرابی ہے جس میں ہمیں عام طور پہ شیطان مبتلا کر دیتا ہے، اور شیطان تو دشمن ہے ہی، وہ کہاں کہاں سے لنگی مارتا ہے، کس کس انداز میں وہ آتا ہے، اور آ کر کے ہمیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، سبز پاک دکھاتا ہے، اور ہمارے عمل کو بیکار کر دیتا ہے، ہماری کوششوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ہمارے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے۔ ان الشیطان عدو للانسان، شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کے معنی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ باطنی خرابی کیا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ وہ باطنی خرابی ہے کہ ذرا سا دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہماری قربانی ایسی ہے، پڑوس کی قربانی ایک چھوٹا سا بکرا، ہمارا تو 40,000 کا ہے، 50,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، ہمارا جانور ایسا ہے، اس میں دکھاوا، شہرت طلبی، یہ وہ باطنی خرابی ہے جس سے صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لنگڑے کو قبول کر لیں اللہ، اندھے کو قبول کر لیں اللہ، مریض کو قبول کر لیں اللہ، لیکن یاد رکھیے اگر دل کی خرابی اگر ہے، پیر کی خرابی نہیں، آنکھ کی خرابی نہیں، دل کی خرابی اگر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، عمل کو وہ قابل قبول ہے جو قلب سلیم کے ساتھ۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا کوئی عمل چھوٹا سے چھوٹا ہو اخلاص کے جوہر سے خالی ہوگا، لیکن انہیں مخاطب کر کے کہا گیا، اور اصل میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے ہم سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں حکم دیا گیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں مخلص ہو کر کے اور یکسو ہو کر کے، ادھر ادھر بھی نہ جھانکیں، ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حضور میں بارگاہ میں قبولیت کے جذبے کے ساتھ اس کو پیش کریں۔ انہیں حکم دیا گیا جہاں تصور بھی غیر اخلاص کا نہیں ہو سکتا تھا، تو ہمیں اور آپ کو اس کا کتنا لحاظ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس دن یعنی یوم النحر 10ویں تاریخ وہ سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔ قربانی کا خون، اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، تو وہ خالص ہونا چاہیے، وہ خالص ہونا چاہیے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب خون کا قطرہ یعنی خون بہانا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس دن پیارا عمل ہے، محبوب عمل ہے، تو اگر کوئی قربانی کے جانور کی قیمت کو سستا کر دے تو قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ اتنے جانور قربان کیے جاتے ہیں، کیوں نہ
ان تمام جانوروں کی قیمت، ان کے پیسے غریب ملکوں کو دے دیے جائیں، غریب کمیونٹی کو دے دی جائے، ان پیسوں سے کوئی اسپتال بنا دیا جائے، ان پیسوں سے کوئی کالج بنا دیا جائے، ان پیسوں سے کوئی دارالعلوم بنا دیا جائے۔ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی جو واجب ہے اس کی ادائیگی کے لیے خون کا بہانا، بلکہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے، اسے چاہیے کہ خود قربانی کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو جب اس کی قربانی ہو تو وہاں وہ حاضر رہے۔ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، موجود رہو، قربانی تمہارے سامنے ہو۔ لہذا یہ اس لیے تاکہ وہ جذبہ پیدا ہو، وہ جذبہ کیوں ہمارے اندر آ جائے۔ وہ کیا ہے؟ یہ قربانی جو جانور کی ہوتی ہے، یہ قربانی بدل ہے، اصل نہیں ہے۔ یہ قربانی بدل ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل قربانی حضرت اسماعیل کی بیٹے کی قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو قبول فرمایا اور جنت